بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجف کے ایک عالم دین تھے، اپنے درس کے شروع میں امام زمانہ کا ذکر کرتے تھے۔ درس کے شروع میں ایک دن ان کا شاگرد جو کہ خود وہ بھی عالم تھے، وہ پہنچے طالب علم، دیکھا کہ استاد پریشان ہے۔ کہا استاد پریشان لگ رہے ہیں چہرے سے۔ کہا امتحان ہوا، میں فیل ہو گیا۔ کہا آپ تو استاد ہیں، آپ کا کس چیز کا امتحان؟ کہا میں رات کو خواب میں دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ تو مجھے جب یہ سوچ، میں نے کہا شور ہو رہا ہے، آوازیں، تو میں نے بڑا اپنا لباس پہنا، اچھا میں باہر نکلا تو لوگ جا رہے ہیں جوک در جوک جہاں امام ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے ٹکرے مارتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے لباس کے اوپر سے پاؤں رکھ دیا جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ احترام ہی نہیں کر رہے، میں اتنا بڑا استاد ہوں۔ کہتے میں بڑی مشکل سے امام تک پہنچا، اور پھر میں نے امام کے قریب جا کر کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا یہاں پہ۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنی نفس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، واقعی یعنی یہی تو مشکل ہے جو نہیں ہو پا رہا معاملہ، یہی تو رکاوٹ ہے، ورنہ اور کیا رکاوٹ ہے؟ مطلب 313 کو بہت بڑی فگر ہے، لیکن ایک بھی عزیزان محترم، ہم نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں اس ٹاپک پہ، بہت پڑھتے ہیں، اور توفیق الہی ہے، مطلب خود امام چاہتے ہیں تو امام کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتا کوئی امام کا ذکر۔ لیکن حالت جو ہے نا وہ خراب رہتی ہے کہ اتنی گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ایک آدمی جتنی گفتگو کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوگا اس کا۔ یہ آسان نہیں ہے، واقعی آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ دیکھو اس کو دیکھو، سعید کو دیکھو، زہر ابن کین کو دیکھو، کیسے تھے ادھر ادھر، دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، اصل تفکر دوسرے تھے، نظریات دوسرے تھے، اور بلایا آگے۔ تو یعنی آپشن ہے، چانس ہے، ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے عزیزان محترم۔ اور یہی کوشش کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور ہمارا کیا کام ہے، اور ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ کہ ہم یہاں سے اٹھیں، حسینی ہوں، اٹھیں تو مہدویت کے راستے پر چل رہے ہوں۔ کیونکہ کربلا جو ہے وہ ٹنل ہے، اس ٹنل سے گزر کر ظہور پہ پہنچنا ہے۔ اگر اس سے نہیں گزرے تو ظہور تک نہیں پہنچ سکتے۔ اصل